آداب بانگیدر میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم کے صاحبزادے تشریف لے گئے. اللہ کرم ہے نیٹو کی سپلائی بھی انشاءاللہ ایک آدھ 2-4 روز میں کھل ہی جائے گی. چاہے لاکھ واویلا کیا لوگوں نے, دفاع پاکستان نے اپنا شور کیا, JUI نے اپنا کیا, جماعت اسلامی نے اپنا کیا, لیکن ہوا وہ یہ جو ہونا تھا. صدر صاحب نے, یا غلط بات ہے, صدر صاحب کہتے ہیں کہ میں رسمی صدر ہوں, اس حکومت نے اپنا کام کیا اور نیٹو کی سپلائی جلد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کھل جائے گی. امریکہ خوش ہوگا اور اس کی خوشی کے بدلے میں عین ممکن ہے کہ باقی مسائل بھی دور ہو جائیں, اور باقی مسائل ہمارے دور ہو نہ ہو لیکن حکمرانوں کے ضرور دور ہو جائیں گے. اور ان کے مسائل یوں دور ہوں گے کہ اپنا میمو گیٹ قسم کی چیزیں یہ سب بے معنی سی ہو جائیں گی. حسین حقانی صاحب الحمدللہ باہر خیر سے موجود ہیں. کورٹ کہتا رہے آؤ, وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں نہیں آؤں گا, کر لو جو کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل میرے خلاف ہو رہا ہے, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, خاندان ایسی جو ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی عزتدار شخص کے خلاف اتنا بڑا الزام لگ جائے کہ وہ نارکوٹکس میں انوالوڈ ہے, امپورٹ میں انوالوڈ ہے, تو وہ اس کی تو راتوں کی نیند, دن کا چین اڑ جائے. وہ کہے کہ میری نام, میرے ساکھ, میری عزت کا سوال ہے, اور وہ مارا مارا پھرے, وکیل کرے, کچھ کرے کہ حتیٰ کہ عزت کے دعویٰ کرو, مجھے نکالو. وہ آرام سے چھٹی منانے کیسے جا سکتے ہیں اس پریشانی کے عالم میں, خاص کر کے جب وہ, مجھے یقین ہے کہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب تعلق نہ ہو تو پھر بڑی فکر کی بات ہوتی ہے کہ یہ کٹھن وقت ہے, عزت کا معاملہ ہے, لوگ کیا کہیں گے, گلی محلے والے کیا کہیں گے, خاندان والے, بچے اسکولوں میں بچے ہمارے جائیں گے, وہ کہیں گے تمہارے ابا تو نارکوٹکس کا کام کرتے ہیں. تکلیف دہ بات ہے نا, تو ان کو تو پریشان ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, اللہ کرم ہے, وہ چھٹیاں منا رہے ہیں. سیاستدانوں کو ہمارے خوب داد دینی چاہیے کہ وہ بھی جتنا ہنگامہ مچے, شور مچے, یہ کہتے ہیں کہ وہ سپلائی نہیں کھلنے دیں گے, ایک کہتے ہیں کہ جی بس اب یہ حکومت سمجھ جائے خود سے کہ اگر نہیں ہوئی تو پھر ہم باہر نکل آئیں گے, اور اگر یہ حکومت خود نہ گئی تو پھر عوام باہر آ جائے گی اور الیکشن جلدی ہو جانا چاہیے. اس کو بھی تقریباً 2-2.5 برس تو ہو گئے یہ بات سنتے سنتے, اور پہلی بار آیا تھا کہ بس یہ میں خاص طور پر کون سی فروری کی تقریب, اس فروری کو تو بس ختم, 25 دسمبر کو سونامی گیا سب, لیکن سب سیٹ ہے. اللہ ہمارے صدر محترم کو عزت دے, کامیابی دے, ہمت دے, لمبی عمر دے, اور ان کو عقل و دانش سے نوازتا رہے کہ وہ کیا بہترین طریقے سے سیاست کرتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. ان تمام پہ باتیں کریں گے. میرے آج کے مہمان اسد اللہ بھٹو صاحب, جماعت اسلامی صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. نبی چودھری صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی, نہال ہاشمی صاحب PMLN سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. ابتدا سر میں آپ سے کرتا ہوں چودھری صاحب, کیا حسن سلوک ہے, کیا حسن کارکردگی ہے جو میں آپ سے ابتدا سے پہلے گفتگو کر رہا تھا کہ صدر صاحب نے سب کو تمغے دیے, کسی کو ستارہ ہے جرات, کسی کو ستارہ ہے کارکردگی, جو کچھ بھی. صدر صاحب کو آپ لوگوں نے کوئی صحیح ایوارڈ نہیں دیا ان کی بہترین کارکردگی پہ کہ اتنی خوفناک اپوزیشن اور شرارت کی ان لوگوں نے, اس کے باوجود 4.5 سال بہترین نکالے, اور اب تو طے ہے کہ اب الیکشن ہوں گے, یہ جمہوریت اپنا سائیکل پورا کرے گی, اور انشاءاللہ اگلی بار حکومت جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں انہی کی ہے. تو سر اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں, یہ سیاسی پیچ داؤ کیسے چلے؟ یہ آپ نے پہلے تو اوپننگ ریمارکس میں جس طریقے سے آپ نے ایک نقشہ کھینچا جی, اور جس میں آپ نے بہت خوبصورتی سے ایک رنگ بھرے کہ نارکوٹکس کے کیس میں اگر ہو تو اس طرح کی ہو جاتا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ایک طرف تو آپ ایسے ماحول کو دکھا رہے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ماحول اور بڑے پرامن سب چیزیں چل رہی ہیں, لیکن دوسری طرف وکٹمائزیشنیں جہاں ہوتی ہوں, جہاں روایتیں ایسی ہوں کہ جس کو چاہے ایک سوچنا ہے نا کہ ایک میڈیکل ٹرائل کرنا ہے وہ کر لیں, کسی نے پوچھنا نہیں. اگر کسی نے میڈیا پہ کوئی بات کہہ دی تو کوئی چیک کرنے والا تو ہے نہیں اس کو کہ آپ نے بات کہی تھی غلط تھی کہ صحیح تھی, کیونکہ جب وہ غلط بھی ثابت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی اچھا جی یہ ہمارا تجزیہ تھا, ہمارا یہ اپنا نقطہ نظر نہیں تھا, تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت آئی تو اسی دن سے یہ شروع ہو گئے تھے کہ جی پہلے یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کی آپس میں نہیں بنے گی, ان کے یہ حالات ہو جائیں گے, پھر یہ حکومت نہیں چلے گی. یہ حکومت 2 دن 4 دن 5 دن کرتے کرتے 4 سال گزرتے گزرتے کسی طریقے سے بھی یہاں پہنچ گئی. تو یہ سوچ جو ایک کلچر ہمارے ہاں ڈیولپ ہو چکا ہوگا نا, اس کو پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کلچر ایسا ڈیولپ کر دیا گیا یہاں کہ ہم نے
ہر چیز میں نا ہر بندہ جج بن کے بیٹھا ہوا ہے صحیح بات اور کہتا ہے فیصلہ میرا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور وہی ٹھیک ہے درست ہے. صحیح. حقائق کے پہلو میں نہیں دیکھتا. جو جائے جس پہ چاہے الزام لگا دے جس پہ مرضی لگا دے. جیسے دیکھیں نا اگر یوسف رضا کے بیٹے کی بات لے لیں, جی 1 سال سے اگر بقول ان کے سال پہلے یہ ان کو ہوا تھا تو ان سال پہلے ان کو ٹرائل کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا؟ یہ الیکشن جیتنے کے بعد ہی کیوں خیال آیا ان کا کہ علی موسیٰ رضا گیلانی جو ہے وہ 94,000 ووٹ دے کے جیت گیا تو اب آگے اس کو شروع کریں. اس سے پہلے کیوں انہیں خیال نہیں آیا تھا کسی نے بھی جنہوں نے یہ کیسز بلڈ کیے؟ تو آج یہ ٹائمنگ اس وقت کیوں؟ اور اس کی تو مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن جو کہ انشاءاللہ سوئس والے معاملے میں لگ جائے گی جلد, لیکن جب تک اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں لگتی تب جب بھی کیس سامنے آ جائے یہ تھوڑی کہ سال پہلے نہیں کیا ہم فارغ ہو گئے. سال پہلے انکوائری کر کے آپ نے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کی ٹائمنگ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اگر تھا تو سال پہلے لے آتے جی کہ یہ بیٹا انوالو ہے. قادر گیلانی کا آیا تھا نا, اسی وقت لایا تھے نا, اسی وقت انہیں فیصلہ کیا اور جو ہوا اور اس کے اوپر کورٹ نے ججمنٹ دی کہ یہ جو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب شرارت ہے. یہ موقع کی ہوتا ہے کہ جی 12 اپریل کو یہ ہو جانا ہے. کئی لوگ ہر روز تاریخیں دے رہے تھے کہ کنٹیمپٹ لگے گی اور کنٹیمپٹ میں پرائم منسٹر فارغ ہو جائے گا. روزانہ آبزرویشنیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں واپس آئیں گے اس کے بعد. ایسا آپ نے فرمایا کہ شروع سے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, میڈیا ٹرائل جس کا جہاں دل کرتا ہے الزام لگاتا, تو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب عادت سی ہو گئی ہے, فرق نہیں پڑتا. یہ مقصد عادت سی ہو گئی نہیں, ایک رواج بن گیا یہاں. نہیں لیکن بات یہ رواج تو بن گیا ہو اور اس رواج کو توڑنے کا طریقہ یہی ایک ہی ہے کہ بس فکر نہیں کرو. نہیں فکر نہیں. دیکھیں بہتر ججمنٹ, آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے ایوارڈ کی بات ابھی کی. دیکھیں سب سے بڑا ایوارڈ ان کو یہ ملا کہ ریکگنیشن ہے. اس وقت جو لوگ ان کے کہتے تھے کہ یہ تو لیڈر نہیں ہے, اس نے پارٹی کیا چلانی ہے, یہ تو وصیت کی بنیاد پہ چلا رہا ہے, آج لوگ انہیں اس ایکسیپٹنس میں لے رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ہے اور اس لیڈرشپ کے اندر ہی پیپلز پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. اسی کے اوپر دیکھا جائے نہیں تو کل تک ماضی میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں نے تو ان کو کبھی کنسیڈر نہیں کیا تھا. آج بھی یہ دیکھیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, اور جو انہوں نے کیا انہوں نے ہر مینڈیٹ کا احترام کیا, جو جن کا مینڈیٹ تھا اس کو لا کے آئے اور یہ عوام کو موقع دیا کہ وہ جج کرے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. کہ سب کے مینڈیٹ کا کیا, اور جو بات انہوں نے کہا کہ اب عادت, میں کہہ رہا ہوں شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الزام لگتے رہتے ہیں اس سے ہم. میں یہ نہیں کہہ رہا لگتے, میں نے کہا یہ عوام فیصلہ کر رہی ہے. جو شہزادہ اول ہیں ان کی بات کر رہا ہوں صاحب کی, ان کو فرق نہیں پڑتا بدنامی نہیں ہو تیسرے نمبر پہ, آپ اس کو اول پہ نہ لے جائیں نا. شہزادہ سویم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سر. وہ مطلب کوئی فرق, آپ تو وکیل ہیں, آپ کے جو وہ کلائنٹس ہوتے ہیں پریشان نہیں ہوتے کہ یار بدنامی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی جو ساری باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے جا رہے ہیں ایسی سب خوش ہو کے بیٹھ گئے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ساری بات قوم کی ترجمانی بہت خوبصورت اور مدلل انداز میں کر دیا ہے. آپ نے کہا کہ وکیل ہوں تو یس, ہمارے یہاں اگر کسی آدمی کے اوپر 506 بھی یا کوئی 419-20 کا بھی کوئی مقدمہ لگ جائے تو اس کو بیلیبل آفنس میں بہت پریشانی ہوتی ہے. شریف آدمی کورٹ کچہری مقدمے سے اس پہ ایک داغ سا لگ جاتا ہے, مگر بعض لوگ اگر ڈھیٹ ہو جائیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ ابھی زیر تفتیش ہے, عدالت میں بھی نہیں, اور قبل از وقت کوئی مینڈیٹ کوئی وہ میں ورڈکٹ نہیں دے سکتا. مگر یہ ضرور ہے کہ یہ کسی اپوزیشن نے, کوئی جماعت اسلامی نے یا مسلم لیگ نون نے یا JUI نے یا JUP نے, کسی نے یہ الزام نہیں لگایا ہے. یہ از خود سرکاری فائل سے نکل کے آئے. جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے کہا ہے, جو DG ANF تھا انہوں نے کہا ہے, جو ڈائریکٹرز تھے انہوں نے کہا, جو انویسٹیگیشن آفیسرز تھے انہوں نے کہا, اور انہوں نے ثبوت, اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم دستاویز ہے کہ پاکستان کی ایک لمیٹیشن اس قسم کی جو کیمیکلز ہے اس کو امپورٹ کرنے کی, اس لمیٹیشن سے آپ ایکسیڈ کر کے 10 ٹن پہ چلے جاتے ہیں, اور اس کی خاص کچھ استعمال ہے, اور وہ استعمال میجر جو ہے وہ ہے منشیات کے لیے. تو اب جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرم بھی ملتان کی ہے اور نوٹس بھی ایشو ہو جاتا ہے, اور پرنسپل سیکرٹری صاحب اس ڈائریکٹر کو بلا بھی لیتے ہیں اپنے ایوان وزیر اعظم میں, اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب وہ ڈائریکٹر اور انویسٹیگیشن آفیسر کہہ رہا ہے. ہاں بات یہ ہے کہ یہ ریئلائز کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ٹرسٹ ہے, حکومت اور اس کے ادارے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں. آپ اگر آج نیوز 1 کے اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر نیوز 1 نے ایک ٹرسٹ کیا ہے, آپ کے اوپر ویورز نے ایک ٹرسٹ کیا ہے, آپ کے اوپر جو
جو بھی ٹیکنیشینز وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، مگر اگر آپ اپنے ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں لیکن یہ بھی چودھری سب صاحب نے سے بڑا فرمایا نا کہ یہ تو جب سے آئے ہیں لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، الزام لگ رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ گئی چھوڑ گئی، لیکن دیکھیں جم کے رہی ہے حکومت. میڈیا ٹرائل اسی وقت ہو سکتا ہے جب زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. نہیں، میں آپ معذرت کے ساتھ آپ کی میں کاٹنا نہیں چاہتا تھا. جی بول. جس دن ہماری حکومت آتی اس دن نکارہ خدا تو یہ تھا کہ ہماری حکومت ہے، کسی اور کی نہیں. تو اس دن کون سا شروع ہو گیا جی یہ یوسف رضا کو بنا دیا گیا، یہ اس کے فاروق لغاری ثابت ہوگا. یہ 2 دن میں ہی آپ نے آبزرویشن یہ ہم نے نہیں، دیکھیے یہ سبھی نے دی، جو ان لوگوں میڈیا کے اوپر نے آئی، ٹی وی پہ آئی اور اخباروں میں آئی باقاعدہ. جمہوری اداروں میں ایک چیز کے میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ کسی حد تک انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس لیے برداشت کیا اور کنفرنٹریشن نہیں کیا کہ انہوں نے وہ پورا ٹینیور استعمال کیا. اگر 2 سال میں کنفرنٹریشن ہو جاتا تو جو رینٹل پاور پلانٹ تھا اس میں وہ گھپلا نہیں ہو سکتا تھا، ایل پی جی میں اور دیگر جتنے بھی آپ پی آئی اے، اسٹیل میل اور این آئی سی ایل فلاں فلاں. پاکستان کی واحد اس حکومت کو یہ ایوارڈ جائے گا کہ ان کے سٹنگ منسٹرز کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو کے آ جاتے ہیں، ان کے سٹنگ منسٹرز جیل میں ہوتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑا. اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، اگر رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں رول کو فالو کرنا چاہیے، وہ خواہ کسی پہ بھی اپلائی ہوتا ہو. کبھی 10A کو ہم لے آتے ہیں، کبھی کانسٹیٹیوشن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کبھی ہم آرٹیکل 248 کو لے کے آ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی کیسے دفاع کریں اور کیسے ہم وہ ایگزیمپشن نہ استعمال کریں. گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ چلانا ایک اور چیز ہے. گورنمنٹ میں لوگوں کو ریلیف دینا ہوتا ہے. آج روٹی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کی ان باتوں پہ آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اس بات پہ تو آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ سب جو پیشنگ ہوئی ہیں لوگ فرمایا کرتے تھے کہ بس یہ جی اب تو اللہ بھلا کرے حکومت گئی سو گئی، ان کا تو اپنی منہ کی کھائی نا. نہیں سر، جب آپ آقاؤں کو خوش کرتے نہیں وہ جو بھی ہوا اب اس پہ تو بھی بحث کرتے ہیں کیسے بچے، جب میمو لیکن منہ کی جیسے کھائی. نہیں، ہم نے منہ کی نہیں کہی. ہم نے ایک بات بتا دی، ہماری جو قیادت ہے، بالخصوص ہماری قیادت، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جمہوریت کبھی ڈیریل نہ ہو، کوئی بے وردی باوردی، چاہے ملک ڈیریل ہو جائے. دیکھیں ملک کب ڈیریل ہوتا ہے؟ جب تالے آزما آ جاتے ہیں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب تالے آزما آ جاتے ہیں سیویلینز کی گردن ہمیشہ پکڑی جاتی ہے، مگر آج تک پاکستان میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ تالے آزماؤں کے کوئی گردن ناپ سکے. پکڑنی تو دور کی بات ہے، گردن ناپ سکے. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے ہیں. اور یہ ملک تالے آزماؤں نے، یہ مسلح جدوجہد سے نہیں بنا. یہ ملک پروسیس جو تھا، پیسفل ڈیموکریٹک پروسیس، لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا محمد علی جناح کے اس سر وہ ایک ووٹ 70 میں بھی ڈالا تھا، وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں، وہ بھی تالے آزماؤں کی ڈیموکریٹک راج میں ہی ملک ٹوٹا تھا. نہیں مگر نہیں اس وقت ڈیموکریٹک راج نہیں تھا. اس وقت یحییٰ خان تھا اس ملک میں، ایک آمیر بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا جس نے مجیب کے مینڈیٹ کو رد